باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ المنطق میں ہم علم کی تعریف پڑھ چکے تھے، اور علم کی تعریف کے بعد ہم نے علم کی تقسیم کی تصور اور تصدیق کی طرف۔ تصور و تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیوں مولانا؟ تصور کیا ہے اور تصدیق کیا ہے؟ تصور کی علم کی تعریف تھی اتباع صورت الشیء فی الذہن، تصور کی تعریف تھی ادراک الشیء، صحیح ہے، اور تصدیق کی تعریف تھی اذعان بالشیء، کسی چیز کا یقین رکھنا، اذعان یعنی یقین۔ آج ہم بات کریں گے مجال التصدیق، تصدیق کا مجال کیا ہے، تصدیق کا استعمال ہوتا کہاں پہ، ٹھیک ہے؟ کیا ہر جگہ آپ تصدیق کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس کی کوئی مخصوص جگہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں للتصدیق مجال واحد فقط، تصدیق کی صرف ایک ہی مجال ہے، وہ ہے جملہ خبریہ میں جو نسبت، جو حکم پایا جاتا ہے نا، تصدیق اس سے متعلق ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ خانہ کعبہ، تو یہ مفرد ہے، آپ کے ذہن میں تصویر آ جائے گی خانہ کعبہ کی۔ ہم نے کہا خانہ کعبہ قبلۃ المسلمین ہے، تو اب دونوں کا فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبلۃ المسلمین ہونے کا آپ کو یقین ہے، جو یہ یقین پایا جا رہا ہے اسی میں کہاں کون استعمال ہوتا ہے؟ تصدیق، ٹھیک ہے؟ للتصدیق مجال واحد فقط، تصدیق کی صرف ایک مجال ہے، هو النسبۃ فی الجملۃ الخبریہ، اور وہ کیا ہے؟ وہ نسبت جو جملہ خبریہ میں پائی جاتی ہے۔ ومعناہ، اس کے معنی کیا ہے؟ ان التصدیق اعتقاد، کہ تصدیق ایک اعتقاد ہے، ایک یقین ہے، یتعلق بالحکم بین شیئین، جو دو چیزوں میں حکم جو ہوتا ہے اس کے متعلق ہوتا ہے، تصدیق اس سے متعلق ہوگی۔ فمثلا حینما نقول، جب ہم کہتے ہیں المناخ حار، مناخ کہتے ہیں سونے کی جگہ، مناخ یعنی سونے کی جگہ، سونے کی جگہ، سونا کون سا؟ وہ نہیں جو آدمی کا گولڈن، گولڈ۔ المناخ حار، سونے کی جگہ گرم ہے۔ نجد امامنا جملتن خبریتن، نجد امامنا تو ہم اپنے سامنے پاتے ہیں ایک جملہ خبریہ، مؤلفۃ من مسند الیہ، جو مل کر بنا ہے مسند الیہ سے، وہو المناخ، اور وہ کیا ہے؟ مسند الیہ کون ہے؟ مناخ۔ ومسند وہو حار، اور مسند جو حار ہے، مسند اور مسند الیہ کی بحث کل ہی آئی تھی نا اس میں، ہدایت النحو میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مؤلفۃ من مسند الیہ، جو مل کر بنا ہے مسند الیہ سے، اور وہ مسند الیہ کون ہے؟ مناخ ہے۔ وہ مسند اور مسند سے مل کر بنا ہے، وہ حار، اور وہ کون ہے؟ حار ہے۔ اب دیکھیے وَنِسْبَةٌ بَيْنَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَالْمُسْنَدِ، اور مسند اور مسند الیہ کے درمیان ایک رابطہ بھی پایا جا رہا ہے۔ وہ رابطہ کیا ہے؟ وہ نسبت کیا ہے؟ کہہ رہے وہی الحکم، وہ کیا ہے؟ حکم، یعنی اس بات کا حکم کہ سونے کی جگہ کیا ہے؟ گرم ہے۔ کلیئر؟ جی آگے۔ اب دیکھیے اعتقادنا بصحت ھذا الحکم، اس حکم کے صحیح ہونے کا یقین، کون سا حکم؟ جو ہم نے مناخ پر لگایا ہے کہ وہ کیا ہے؟ گرم ہے۔ اعتقادنا بصحت ھذا الحکم، ہمارا یقین اس حکم کے صحیح ہونے پر، او عدم صحتہ، یا اس کے صحیح نہ ہونے پر، وہ تصدیق، وہی کیا ہوتا ہے؟
تصدیق ہوتا ہے. یعنی المناخ و حار جب ہم نے کہا چاہے یہ حکم صحیح ہو یا حکم صحیح نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا؟ تصدیق. میں نے کہا علی امام، علی امام ہے، تو اگر کسی کو علی کے امام ہونے پر یقین ہوگا تو وہ بھی کیا ہے؟ اس کے پاس بھی تصدیق ہے. صحیح ہے. اور اگر کسی کو صحیح ہے علی کے امام نہ ہونے کا یقین ہوگا، اس کے پاس بھی کیا ہوگی؟ تصدیق ہوگی. یعنی تصدیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف و صرف ایجاب میں ہو، بلکہ سلب میں بھی تصدیق پائی جائے گی. آپ کو اگر یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ تصدیق ہے. تو اعتقادنا بصحت هذا الحکم، المناخ و حارث کے صحیح ہونے کا یقین، او عدم صحته، یا اس کے صحیح نہ ہونے کا یقین، ہوا تصدیق، وہی کیا ہے؟ تصدیق ہے. فمجال التصدیق اذن هو الحکم بوجود الشیء. تو مجال تصدیق کیا ہے؟ کسی چیز کے ہونے کا حکم لگانا، او الحکم بعدم وجودہ، یا حکم لگانا اس کے نہ ہونے کا. مثلا آپ مانے کہ مناخ سونے کی جگہ جو بستر ہے ہماری وہ کیا ہے؟ گرم ہے. مانے تب بھی تصدیق، اور اس بات کو غلط مان رہے ہیں تب بھی تصدیق، چاہے یہ بات صحیح ہو یا غلط، دونوں صورتوں میں وہاں تصدیق پائی جائے گی. کلیئر ہے اتنا؟ جی ہاں. تصدیق صرف و صرف کہاں پائی جائے گی؟ ایک جگہ. وہ جو مسند و مسند الیہ میں حکم پایا جاتا ہے صرف و صرف اسی سے متصل ہوتی ہے، اس کے علاوہ تصدیق کا استعمال کہیں اور نہیں ہوتا. اب آ جائیے مجال التصور کیا ہے؟ تصور کہاں استعمال ہوگا؟ تو یاد رکھیے تصور ہر جگہ پایا جائے گا. اب تصور، لیکن تصور فیتعلق بکل شیء، تو یہ متعلق ہوتا ہے ہر چیز سے. جیسا میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جہاں تصدیق ہے وہاں بھی کیا ہے؟ پہلے تصور ہے. تصور. ہاں. اما تصور، جو کہ تصور کیا ہے؟ ادراک الشیء، کوئی بھی چیز اپنے ذہن میں لے لینا. وہی کیا میں جو باتیں بتا رہا ہوں یہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ درک کر رہے ہیں. یہ تصور ہے. یہ بھی ایک کیا ہے؟ علم ہے. اما التصور فیتعلق بکل شیء، پہلے تصور متعلق ہوتا ہے کسی ہر شے سے، سواء کان حکما او غیر حکم، چاہے وہاں حکم پایا جائے یا حکم نہ پایا جائے، مفردن او جملتن، چاہے وہ مفرد ہو یا جملہ. کلیئر؟ تو تصدیق صرف و صرف ایک جگہ ہوگی، تصور ہر چیز کے متعلق ہوگا، ہر جگہ تصور پایا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تصدیق کہاں پائی جائے گی جی؟ اچھا مجھے بتائیے کتاب و زیدن، کتاب و زیدن میں تصدیق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. چلے آپ کی رائے آئی. آپ کیا کہتے ہیں مولانا؟ وہ کلیئر نہیں ہے. نا صحیح، آپ نے صحیح جواب دیا. آپ کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ کتاب و زیدن ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. بتائیے کہاں تصور آیا جائے گا جی؟ یہاں تصدیق ہوگا کتاب و زیدن میں.
جی کہاں سے ہوگا؟ کتاب و زیدن، یہ کل ہی میں نحو الواضح میں قراءۃ الواضحہ میں پڑھا رہا تھا کہ مضاف مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ ناقصہ ہوتا ہے. جملہ ناقصہ میں کہاں سے تصدیق ہو جائے گا جی؟ اتنا دماغ نہیں لگاتے ہو. ابھی پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، جہاں مسند مسند الیہ ہوگا وہیں پہ کیا ہوگا؟ تصدیق پائی جائے گی. تو مسند مسند الیہ کے بارے میں ہدایت نے ہمیں کیا پڑھا ہم نے کہ وہ یا تو صرف جملہ اسمیہ میں پایا جائے گا یا جملہ فعلیہ میں، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوگا. تبھی نہ اعتراض آیا تھا یا حرف ندا والا. ہاں تو جی کا فائدہ کیا ہے جب آپ تطبیق نہ کر پائیں؟ یہی تو تطبیق کرنی ہے، سب چیزیں کنیکٹڈ مانی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کلیئر ہوا تھوڑا کنسپٹ سکینہ؟ ہاں کہ جہاں جملہ ناقصہ ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ تصور تو ہوگا، تصدیق نہیں ہوگی. تصدیق کہاں ہوگی؟ جہاں مسند و مسند الیہ ہو، جہاں حکم پایا جا رہا ہو. میں کہوں گا پتیاں ہری ہیں، حکم ہے نہیں ہے؟ گھر بڑا ہے، حکم ہے. اب اس کو مانے یا نہ مانے، دونوں حالتوں میں کیا ہو جائے گا؟ تصدیق پائی جائے گی. چاہے یہ بات صحیح ہو یا غلط، دونوں حالتوں میں تصدیق ہوگی. واضح مولانا؟ اب آتا ہے انشاءاللہ تصور و تصدیق کی تقسیم، جو انشاءاللہ ہم لوگ کر لیں گے. الحمدللہ.